والصلاة والسلام على سيد الأولياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالموں کا رب ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور جو بدلے کے دن یعنی جزا کے دن کا مالک ہے. یہ 3 آیتیں ہم نے کل پڑھ لی تھیں. چوتھی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے. پہلی 3 آیتوں میں اس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر اللہ کی تعریف کی، اور اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اب اپنے مطلب پر آیا. آدمی انسان جو ہے اب اپنے مطلب پر آیا. یہ اللہ ہی نے سکھایا ہے، یہ ہمیں اللہ ہی نے سکھایا ہے کہ پہلے تعریف کرو. جس سے کچھ لینا ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ پہلے اس کی تعریف کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد مطلب پر آنا ہے. مطلب کیا ہے؟ یہاں پر بندہ اللہ سے کہہ رہا ہے اے اللہ پاک، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی پوجا نہیں کرتے، ہم کسی اور کی پرستش نہیں کرتے، کسی اور کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکتے. ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. آپ کی پارٹی میں ہیں، ہم آپ کی پارٹی میں ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں. اور کچھ لینا ہوتا ہے، کچھ مانگنا ہوتا ہے تو بھی آپ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. آپ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. اے اللہ، آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. یعنی ہم آپ کے ہیں. بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم اے اللہ، ہم آپ کے ہیں، ہم کسی اور کے نہیں ہیں، اور آپ ہی کے پاس آئے ہیں. اس لیے ہماری ضرورت پوری کر دیجئے. ضرورت کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. دکھائیے ہمیں سیدھا راستہ. دکھائیے ہمیں سیدھا راستہ. انسان کی عقل اور اس کی سمجھ ادھوری ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری سمجھ، ہماری سوچ، ہمارے تجربے ہے نا، ہمارا جتنا بھی انٹیلیجنس ہے وہ سب کیا ہے؟ ادھورا ہے، ناقص ہے. جب تک کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال نہ ہو جائے، چاہے معاملہ دین کا ہو یا معاملہ دنیا کا ہو. ہاں، دنیا کے معاملے میں آدمی غلطی کرتا ہے، بہت سی دفعہ بڑا سارا نقصان آدمی کو اٹھانا پڑتا ہے. بھئی کیا ہوا؟ ایک ڈیسیشن غلط ہو گیا، ایک فیصلہ ہمارا غلط ہو گیا، اور اس ایک غلط فیصلے کی وجہ سے بہت سارا کاروباری نقصان اٹھانا پڑ گیا. ایک غلط فیصلے کی وجہ سے بہت سارا دین کا نقصان ہو گیا، دنیا کا نقصان ہو گیا، گھر کا نقصان ہو گیا، معاشرے کا نقصان ہو گیا. تو انسان اور بطور خاص ایمان والا یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، مجھے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. اللہ کی مدد کے بغیر میں مکمل طور پر صحیح طریقے سے آگے نہیں بڑھ سکتا. دکھائیے ہمیں سیدھا راستہ. اور چونکہ یہاں بات دین کی ہو رہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو مثال بیان کی ہے وہ مثال دین والوں کی بیان کی ہے. صراط الذین انعمت علیہم. ان لوگوں کا راستہ عطا فرمائیے، ان لوگوں والا راستہ ہمیں دکھائیے کہ جن کے اوپر آپ نے انعام نازل فرمایا،
جن کو آپ نے نوازا، جن کو ٹرافی ملی، جنہوں نے انعام پایا، ان کے راستے پر ہمیں چلا تاکہ ہمیں بھی کیا ملے، ہمیں بھی انعام ملے، ہمیں بھی میڈل ملے، ہمیں بھی ٹرافی ملے، اور آپ خوش ہو کر ہمیں یہ ساری نعمتوں سے نوازیں۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، جن کو آپ نے نوازا ہے۔ 4 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے۔ ایک تو اللہ کے نبی، انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نوازتے ہیں۔ دوسرے نبی کے جو ساتھی ہیں جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، نبی کے ساتھی صحابہ، تو اللہ پاک نوازتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کو، یا اللہ نے نوازا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کو۔ پھر اللہ نے نوازا ہے ان کو جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی اور اپنی جان مال قربان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ وہ جماعت ہے صحابہ کی جنہوں نے اپنی ساری جان، اپنا سارا مال، اپنی ساری صلاحیتیں اللہ کے دین پر لگا دی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تقاضا کیا، جس حال میں تقاضا کیا، جس پوزیشن میں تقاضا کیا، ہلکے تھے یا بھاری تھے، مال تھا یا نہیں تھا، بھوکے تھے یا پیٹ بھرے تھے، ہر حال میں صحابہ نے اللہ کا تعاون کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون فرمایا۔ تو انبیاء اور نبیوں کے صحابہ جن کو صدیقین کہتے ہیں۔ تیسرے وہ اللہ کے بندے جنہوں نے اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی بلندی کے لیے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی، جسے ہم شہید کہتے ہیں۔ جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ شہید۔ یہ لفظ شہید جو ہے یہ قرآن نے دیا ہے۔ ساری دنیا میں لوگ جو ہے وہ کسی ملک کے یا کسی وطن کے کاز کے لیے، ہے نا، اور نیشنلزم جس کو ہم کہتے ہیں، اپنی حب الوطنی میں جو لوگ اپنی جان قربان کر دیتے ہیں تو ان کو لوگ کہتے ہیں یہ شہید ہے۔ تو وہ شہید اس لفظ استعمال اٹھایا ہے یہاں سے، لیکن شہید کے جو معنی عربی زبان میں ہے، اللہ کے یہاں جو معنی ہے شہید کے، وہ خالی لفظ شہید کسی اور پر لگانے سے کافی نہیں ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی رضا کے خاطر اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں کہ اللہ کا دین بلند ہو جائے، اللہ کے دین میں جو رکاوٹیں آ رہی تھی وہ رکاوٹیں دور ہو جائے، اس کے لیے میری جان بھی قربان ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، اللہ کی رضا کے لیے جان لگا دی، یہ ہے شہید۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسے جان قربان کرنے والے کا زمین پر خون کا قطرہ گرے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور شہید کا حال اللہ کو اتنا پسند ہے کہ وہ جس حال میں مارا گیا تھا اسی حال میں اللہ تعالیٰ اس کو، چاہے وہ خون میں لت پت ہے یا اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، ہے نا، بظاہر اس کی حالت ایسی ہے جس کو دیکھا نہیں جا سکتا، ایک انسان کے اس طرح کی حالت ہے جو دیکھی نہیں جا سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ اسے اسی حال میں یوم قیامت اٹھائیں گے۔ جو حقیقی شہید ہوتا ہے اس کو غسل بھی نہیں دیا جاتا، اس کو کفن بھی نہیں پہنایا جاتا، اسی حال میں اللہ چاہتے بس میرے اس بندے کو اسی طرح میرے پاس آنے دو۔ یہ اس کا درجہ ہے، یہ اس کا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا ہے۔ تو تیسری قسم جس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے وہ ہے شہداء، جو اللہ کے راستے میں اللہ کی خاطر، اللہ کے راضی کرنے کے لیے، ناموری اور شہرت کے لیے نہیں۔ تو یہ 3 قسم، پہلی قسم انبیاء کی، اس میں ہم نہیں جا سکتے، دوسری قسم صحابہ کی، اس میں بھی ہم نہیں جا سکتے، تیسری اور چوتھی قسم میں ہر مسلمان جا سکتا ہے۔ اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی باری آئے
اور آدمی اللہ کے خاطر اپنی جان لگا دے تو یہ ان لوگوں میں ہے جو جنہیں اللہ نوازتے ہیں۔ اور چوتھے صلحاء، آدمی اپنی زندگی میں جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں، کہ انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، اپنے جسموں کو، ہے نا، ان کی چاہتوں کو قربان کیا، اور چاہتوں کو قربان کر کے اللہ کے امر کو اپنے اوپر لاگو کیا، یہاں تک کہ ہوتے 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 تقریباً پورا دین اپنی ذات پر وہ کیا کر لیتے ہیں، نافذ کر لیتے ہیں، اپنی ذات پر پورے دین کو جو ہے لگا دیتے ہیں۔ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہمارا معاملہ، ہم تھوڑا سا دین اٹھاتے ہیں، باقی چھوڑ دیتے ہیں، پھر تھوڑا سا کرتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر تھوڑا سا کرتے ہیں، بہت سارا چھوڑ دیتے ہیں، پھر تھوڑا سا کرتے ہیں، بہت سارا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم جو ہے دین کے معاملے میں من مانی کرتے ہیں، جتنا اچھا لگتا ہے یا جتنا اپنے سے ہوتا ہے اتنا ہم کرتے ہیں۔ اگر ہم اتنا یہ کر لیں کہ اللہ کے دین کو اپنے اس 5-6 فٹ کے جسم پر لاگو کرنا ہے، اس میں ہم اپنی چاہتوں کو قربان کر دیں گے، اپنی چاہت کو نہیں دیکھیں گے، اپنی چاہت کو قربان کریں گے، اللہ کی مشیت کو، اللہ کے امر کو، اللہ کے فیصلے کو اپنے جسم پر نافذ کریں گے۔ تو یہ چوتھی قسم ہے، اور یہ چوتھی قسم انہی اگلی 3 قسم کے ساتھ شامل ہو سکتی ہے، اور ہم اور آپ بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں، ہم اور آپ بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ تھوڑی سی انسانی زندگی میں محنت اٹھانے کی ضرورت ہے۔ دیکھو، محنت کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ دیکھو، جسے ڈر لگتا ہے وہ جلدی اٹھتا ہے، جسے ڈر لگتا ہے وہ جلدی اٹھتا ہے، اور جو جلدی اٹھتا ہے وہ وقت پر منزل پہ پہنچتا ہے۔ بھئی رات کو 3 بجے کی ٹرین ہو کسی کی، 3 بجے 4 بجے کی فلائٹ ہو اگر کسی کی، اور اسے پتا ہے کہ اگر ایک بار میں سو گیا تو انشاءاللہ فلائٹ اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جائے گی، میری آنکھ کھلنے والی نہیں ہے، تو یہ کیا کرتا ہے؟ سوتا ہے، ادھر بھی الارم، ادھر بھی الارم، ہے نا، دوست کو بھی فون کر رہا ہے، بھائی مجھے اٹھا دینا، بیوی کو بول رہا مجھے اٹھا دینا، ہے نا، اور کئیوں کو جو ہے ساتھ لگا کر کے، اور کسی طرح اپنے اصلی بستر میں بھی نہیں سوتا، ہے نا، وہ چٹائی بٹائی میں سو جاتا ہے تاکہ جلدی سے آنکھ کھل جائے، ہے نا، گہری نیند نہ آئے۔ تو من خاف ادلج، جسے ڈر ہوتا ہے نا وہ جلدی مچاتا ہے، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، ہے، کہیں دیر ہو جائے گی، کہیں پیچھے رہ جائیں گے، کہیں گاڑی چھوٹ جائے گی۔ من خاف ادلج، جو ڈرتا ہے وہ جلدی بیدار ہوتا ہے۔ ومن ادلج بلغ المنزل، اور جو جلدی اٹھ گیا وہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے، جو جلدی اٹھ گیا وہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی خواہشات میں پڑھ کر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان خواہشات کی وجہ سے جو ہے ہم اٹھتے نہیں ہیں، ہم آگے بڑھتے نہیں ہیں۔ ورنہ ہر ایمان والا کسی بھی زمانے میں ہو، کہیں بھی رہتا ہو، وہ ان انعام والوں کا اور ان اللہ کی رضا پانے والوں کا حصہ بن سکتا ہے۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام نازل فرمایا وہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اور صلحاء، اولیاء اللہ جنہیں ہم کہتے ہیں، اللہ کے نیک اور بزرگ بندے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ، ان لوگوں کا راستہ نہ عطا فرما ہمیں کہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ آپ ہمیں عطا فرمائیے جو راستہ بھول گئے، بھٹک گئے۔ دیکھو، یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے۔ یہ جو آخری جملہ ہے نا، یہ بہت اہم ہے، بہت گہرا ہے، اور بہت دیر میں آدمی کو سمجھ میں آتا ہے۔ اور اس کے بعد جو سورہ بقرہ ہے وہ تقریباً اسی آخری آیت کی تشریح ہے، ایسا کہا جا سکتا ہے۔ یہ جو ایک سینٹنس ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ اس کا پورا السٹریشن ہے، اس کی پوری ڈیٹیل ہے سورہ بقرہ۔
قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ہے، قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ہے، تقریباً 2.5 پارے ایک صورت کی، اتنی بڑی کوئی صورت قرآن پاک کی نہیں ہے۔ اس ایک جملے کی تشریح ہے سورہ بقرہ، یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ان لوگوں کا راستہ نہ عطا فرمائیے یا ان لوگوں کے راستے پر نہ چلائیے جن پر آپ کا غضب اور غصہ نازل ہوا، اور ان لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلائیے جو راستہ بھول گئے۔ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا وہ یہود ہیں، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا وہ کون ہیں؟ وہ یہود ہیں، اور جو راستہ بھول گئے وہ نصارہ ہیں، کرسچن ہیں۔ یہ دونوں قومیں، ان کو اللہ نے نبی دیے تھے، ان کے اوپر کتاب بھیجی گئی تھی، آسمانی کتابیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ ایک کا مزاج یہ تھا کہ وہ حق کو پہچانتے تھے، حق جانتے تھے، پھر بھی منع کر دیتے تھے، ہم نہیں کریں گے، بھلے ہی یہ چیز صحیح ہے لیکن ہم نہیں کریں گے۔ یہ اس قوم کا مزاج ہے۔ اور نصرانیوں کا، کرسچن کا مزاج یہ ہے کہ ان کے پاس علم نہیں تھا، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی محبت میں جو سمجھ میں آیا وہ کیا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی محبت میں انہیں جو سمجھ میں آیا، بغیر علم کے، بغیر علم کی روشنی کے، بغیر صحیح نالج کے، جو ان کے جذبات بولے، جو ان کے جذبات نے ان کو سکھایا وہ انہوں نے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو راستہ بھول گئے، بھٹک گئے، اور یہ جو ہیں یہ وہ ہیں جن کے پاس علم تھا، دے ہیو گڈ نالج، ہے نا، آسمانی کتابوں کی بہت اچھی نالج تھی ان کے پاس، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کہ ہم نہیں مانیں گے، ہم نہیں سنیں گے، ہم نہیں عمل کریں گے، ہم آپ کی بات قبول نہیں کریں گے، ہم جانتے ہیں آپ سچ ہیں، ہم جانتے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ہم نہیں مانیں گے۔ تو یہ جو دو لوگ ہیں، ان چاروں کو اللہ نے انعام سے نوازا، اور یہ جو 2 قسم کے مزاج رکھنے والے انسان آج موجود ہوں، یا یہ پرانی دونوں قومیں ہیں، ان دونوں قوموں کے احوال اللہ نے اگلی صورت میں بیان کیے ہیں۔ زیادہ تر سورہ بقرہ میں جو ہے یہود کے حالات بیان ہوئے، کبھی آپ اس کا ترجمہ پڑھیے، اس کو دیکھیے، ہے نا، انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے ان کو چھڑایا، فرعونیوں سے چھڑایا، اور وہاں سے ان کو ریسکیو کر کے لائے، ان کی جانیں بچائی، ان کے مال بچائے، ان کے زیورات بچائے، اور انہیں ایمان کی دولت نبی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ملی، لیکن کہتے تھے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اسی پارے میں، پاؤ پارے کے بعد ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اس وقت، وہ وقت یاد ہے جب تم نے کیا کہا تھا؟ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ، ہم ہرگز موسیٰ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ خود اپنی کھلی آنکھوں خدا کو دیکھ نہ لے، اپنی کھلی آنکھوں اللہ میاں کو دیکھ نہ لے، اللہ پاک کو دیکھ نہ لے، تب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ ایسی ضدی اور حق کو انکار کرنے والی قوم جو ہے یہ ہے، جس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے لفظ غیر المغضوبی سے، کہ وہ قوم نہیں جن پر اللہ کا غضب اور غصہ نازل ہوا، اور وہ قوم بھی نہیں جو راستہ بھول گئے۔ تو نہ ہمیں ہٹ دھرم بننا ہے، حق سامنے آ گیا، حق جان لیا، علم پہنچ گیا، اب اختلاف نہیں کریں گے، اب آنا کانی نہیں کریں گے۔ آنا کانی کریں گے، علم نہیں پہنچا، کچھ بھی کرتے رہے تو راستہ بھولے ہوئے ہو جائیں گے، اور علم پہنچا، سمجھ میں آ گیا، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کل جو ہے سائنس کا اتنا بھوت سوار ہے لوگوں پر، ہے نا، آدمی خبتی ہو جاتا ہے نا، نشہ، کسی چیز کا نشہ آدمی پہ چڑھ جاتا ہے، تو سائنس کا
نشہ یا لاجک کا کہ صاحب ہمیں عقل سے یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے، لاجک اور سائنس جو ہے اس کا نشہ نوجوانوں پر ایسا چڑھتا ہے یا ایسا چڑھ جاتا ہے کبھی کبھی کہ وہ حق کا انکار کر دیتے ہیں۔ جو بات قرآن و حدیث کی ہے وہ لاجک کے خلاف نہیں ہے، لیکن اس کی سمجھ ابھی تک وہاں نہیں پہنچی اور وہ اس سے پہلے ہی کیا کر بیٹھتا ہے، انکار کر بیٹھتا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو سمجھ میں نہیں آتی بات ہماری، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ کہہ کر آدمی اللہ کی بات کو ٹھکرا دیتا ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے انشاءاللہ کچھ اسباق سورہ بقرہ کے اس آیت کی وضاحت کو مزید جو ہے تھوڑا ہم تفصیل سے سمجھ سکیں، کچھ اسباق اگلے موقع پر سورہ بقرہ میں سے ہی پڑھے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔